السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے ٹک ٹاک چینل پر ایک خوبصورت موضوع کو زیر بحث لانا چاہتے ہیں۔ ایک ایسی مینار پر بات کرنا چاہتے ہیں جو پہلی کبھی صرف ایجپٹ کی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک وانڈر تھی۔ یہ ریسرچ فرانسیسی آرکیالوجسٹ نے شروع کی اور خصوصاً الیگزینڈریا کے ساحل سے یہ شروع کی۔ الیگزینڈریا ایک ہسٹوریکل سٹی ہے جس کو الیگزینڈر دی گریٹ نے 331 BC میں ایجپٹ پر قبضہ کرنے کے بعد بنایا تھا۔ ناظرین، جس طرح آج UK، دبئی، یورپ، چائنا کی امپورٹنس ہے، اسی طرح اس زمانے میں دنیا میں الیگزینڈریا کے چرچے تھے۔ یہ اس وقت انٹرنیشنل ٹریڈ کا مرکز بن چکا تھا اور یہاں دنیا کے انویسٹرز اور لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک بلڈنگ لائٹ ہاؤس کے نام سے بنایا گیا تھا۔ اس لائٹ ہاؤس کی ہائٹ ناظرین 100 میٹر سے زیادہ تھی اور میلوں دور سے اس کا نظارہ کیا جا سکتا تھا سمندر میں۔ آہستہ آہستہ یہ مشہور ہوتا گیا اور دنیا کا 7واں عجوبہ مانا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور اہمیت یہ بھی تھی ناظرین، یہ دنیا میں سب سے پہلے بنایا جانے والا لائٹ ہاؤس تھا، فرسٹ ایور لائٹ ہاؤس۔ اینشنٹ ورلڈ کے ساتھ وانڈرز ہوا کرتے تھے جس میں سے 2 اینشنٹ ایجپٹین نے بنائے تھے۔ جو جتنے بھی وانڈرز تھے ان میں ایجپٹین نے ہی بنائے تھے۔ پہلا ہے پیرامڈ، جس کے بارے میں اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے، جو ابھی تک صحیح سلامت کڑا ہے، اور دوسرا ہے الیگزینڈریا کا لائٹ ہاؤس۔ ناظرین، اس کو پیرس آف الیگزینڈریا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس زمانے میں پوری ورلڈ کے لیے بالکل ایک عجیب اور انوکھی چیز تھی، کیونکہ یہ لائم سٹون اور گرینائٹ کے پتھروں سے بنا یہ اینشنٹ انجینئرنگ کے زیور کا درجہ رکھتا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ الیگزینڈریا کے ساحل پر ہمیں آج نظر نہیں آتا۔ اس کی موجودگی کا ثبوت ہمیں تاریخ کے چند کتابوں، مثلاً دی لائٹ آف الیگزینڈریا ایک کتاب ہے، دوسری کتاب دی لائبریری اینڈ لائٹ ہاؤس آف الیگزینڈریا وغیرہ جیسی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن اس کی اصل تصویر اور فزیکلی کیسے یہ مینار دکھتا تھا، اس میں ہسٹورین کا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ سمندر میں 50 کلومیٹر دور بنا ہوا تھا، اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ اتنا اونچا تھا کہ اوپر سے کوئی شخص ایک پتھر بھی پھینکتا تھا تو 2 دنوں میں نیچے سمندر تک پہنچ جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایجپٹ کی سرکار کمزور ہو گئی اور یہ خوبصورت مینار لاوارث ہو گیا۔ کوئی اس کا خیال کرنے والا نہیں تھا، اور وقت کے ساتھ مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کنڈیشن خراب ہوتی چلی گئی۔ جہاں یہ بنا تھا اب وہاں صرف اور صرف ہمیں سمندر نظر آتا ہے، اور سمندر نے ان کے فاؤنڈیشن کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ پھر اب 1480 میں ایک طاقتور زلزلہ آیا جس نے اس سارے مینار کو سمندر کی نظر کر دیا اور سمندر میں سارے مینار کو بکھیر دیا۔ 1700 سال شان و شوکت میں کھڑا رہنے والا یہ بلڈنگ ایسے غائب ہوا جیسے یہ کبھی بنا ہی نہیں تھا۔ اس کی تاریخ نکالنا اب ہسٹورین اور آرکیالوجسٹ کے لیے ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس جگہ جو یہ مینار بنا ہوا تھا، جس جگہ پر اب پورٹ آف الیگزینڈریا، جو الیگزینڈریا کی بندرگاہ ہے، اس کی انٹرنس ہے۔ فرینچ آرکیالوجسٹ پچھلے 25 سالوں سے اس پر کام کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے سمندر کے اندر جا کر انڈر واٹر امیجنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے لائٹ ہاؤس کی شیپ کو ڈیجیٹلی دوبارہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ انڈر واٹر جا کر ان آرکیالوجسٹ کو وہاں پر گرینائٹ کے بڑے بڑے پتھر بکھرے ہوئے ملے۔ ان کی سائز اور شیپ کو دیکھ کر انہوں نے یہ معلوم کی کہ یہ کوئی نیچرلی فارمیشن نہیں ہے، بلکہ ان کو خاص طور پر کاٹا گیا ہے۔ فوٹوگرافی میٹری ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے آرکیالوجسٹ نے سارے شیپس کو اکٹھا کیا اور پھر ایک 3D ویڈیو میں کنورٹ کیا۔ 28 ہفتوں کی ڈائیونگ اور 50,000 فوٹوگرافس لینے کے بعد آرکیالوجسٹ کے پاس اب اتنا ڈیٹا آ چکا تھا کہ اس کو 3D ماڈل میں کنورٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ناظرین، تقریباً 600 سال بعد اس لائٹ ہاؤس کے ملبے کا 3D ماڈل بنایا جا رہا تھا۔
اس ملبے میں تقریباً 3,000 بلاکس تھے جو تقریباً 3 ایکڑ ایریا پر پھیلے ہوئے تھے۔ ناظرین، کچھ بلاک اس میں ایسے ملے جو اوریجنل فوٹوگرافز بنانے میں کافی مددگار ثابت ہوئی۔ سمندر کے ساحل کے قریب کچھ ملبہ پڑا ہوا آرکیالوجسٹ کو ملا تو آرکیالوجسٹ کا کہنا تھا کہ یہ لائٹ ہاؤس کے دروازے کے پلرز معلوم ہوتے ہیں۔ جب پانی کے نیچے ملبے پر غور کیا گیا تو وہاں پر بھی 2 ایسے پلرز نظر آئے، اور جب 3D ماڈل کے ذریعے جوڑا گیا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لکڑی کا ایک دروازہ ہوا کرتا تھا۔ اس کی اونچائی تقریباً ناظرین 41 فٹ کے قریب تھی اور وزن تقریباً 200 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ دروازے کے علاوہ ناظرین باقی لائٹ ہاؤس کیسے دیکھتا تھا، اس راز کو جاننے کے لیے آرکیالوجسٹ اپنی کوششیں جاری رکھتے تھے، اور اس کوشش کو جاری رکھ کر انہوں نے اس طرح اس جگہ کا دورہ کیا جہاں لائٹ ہاؤس کھڑا ہوا تھا۔ یہاں اب ناظرین ایک بڑی بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے جس کو قطب پورٹ کہا جاتا ہے۔ یہ 1477 میں بنی تھی۔ لائٹ ہاؤس کے گرنے کے صرف 42 سال بعد اس مینار کو کھڑا کیا گیا، تو خوش قسمتی سے اس پورٹ سے ایک ایسا اشارہ ملا۔ اس پورٹ کی مسجد کا ڈیزائن بالکل لائٹ ہاؤس جیسی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس نے یہ پورٹ بنائی تھی اس نے لائٹ ہاؤس الیگزینڈریا کے جو لائٹ ہاؤس ہے اس کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے ویسا ڈیزائن بنایا۔ بے شک اس کا سائز اتنا بڑا نہیں جتنا الیگزینڈریا لائٹ ہاؤس کا تھا، بلکہ اس کے اندر منظر کہ کس طرح قدیم لائٹ ہاؤس جو نظر آتا تھا اس سے کم نہیں۔ اب اس ریسرچ کو کامیاب بنانے کے لیے ہسٹری کو ٹریس کیا گیا۔ 3D ماڈل کے ذریعے، مختلف ریسرچ کے ذریعے اس کے جتنی بھی اثرات تھی، نشانات تھی، ان کو ٹریس کیا گیا۔ ہسٹری کی کتابوں میں پڑھے جانے والی معلومات کو میچ کیا گیا۔ تقریباً 1325 میں ابن بطوطہ نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا جب مطالعہ کیا گیا تو اس کے اندازے کے مطابق لائٹ ہاؤس کے دیواروں کی موٹائی 10 سپینس تھی۔ ناظرین، انگوٹھی سے لے کر چھوٹی انگلی تک اس ساری چیز کو 1 سپین کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں اس کے ذریعے میجرمنٹ ہوتی تھی جو تقریباً 8 انچ کے برابر تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیواریں 6 فٹ اور 7 انچ چوڑی تھی۔ 3D ماڈل کے ذریعے بھی یہ ثابت ہوا کہ یہ 6 فٹ اور 7 انچ چوڑی تھی۔ اب اس دونوں انفارمیشن کو جو آرکیالوجسٹ نے اکٹھا کی 3D ماڈل کے ذریعے، اور ابن بطوطہ نے اپنی کتاب میں جو انفارمیشن لکھی ہے الیگزینڈریا لائٹ ہاؤس کے بارے میں، ان دونوں معلومات کو جب میچ کیا گیا تو بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آج کل قطب پورٹ کی مسجد ہے۔ لائٹ ہاؤس کے دروازے پر مجسمے بھی کھڑے تھے، ٹاپ پر آئینے بنے تھے جو دن میں سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے تھے، اور رات کو اس کے اندر آگ لگا کر ایک فائر سی لگا کر بحری جہازوں کو راستہ دکھایا جاتا تھا، اس کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ناظرین، یہ سب تھا الیگزینڈریا لائٹ ہاؤس کے بارے میں۔ امید ہے ٹک ٹاک ٹیکنالوجی جو چینل ہے، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر